हाउसप्लेनिशितरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ENG 512 का लेसन नंबर 12 डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर। लेसन 11 जो है वो पहले अपलोड कर चुकी हैं। आई होप सो आप लोगों को ये जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में उससे ज़रूर पूछा करें। लेसन 12 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक नंबर 61 से 65 तक कवर करने हैं। टॉपिक से नेम हमारे पास दिए गए हैं: इंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, माइक्रो सोशल डायनामिक्स, गवर्नमेंटल और एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन्स एंड रोल रिलेशंस। तो स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि 9 domains recommended by this Kevin Troher were the family, the playground, institute, the school, divided into language of instruction, subject of instruction, and language of recess and entertainment, the church, literature, the press, military, the court, and the governmental administration. यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि शेमिट रोहन ने जो है वो लैंग्वेज के इस्तेमाल के लिए 9 अहम जो है वो जगहें या डोमेन्स बनाए, जहाँ लोग जो है मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। ये अब जगह हमारे पास क्या थी, एक फैमिली थी, फिर हमारे पास प्ले ग्राउंड एंड स्ट्रीट था, और स्कूल्स के आगे जो है वो फर्दर डिवीजन उन्होंने 3 हिस्सों में की, जैसे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज ऑफ रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट। उसके बाद 4 है चर्च, फिर लिटरेचर है, द प्रेस है, लिटरेरी है, कोर्ट एंड गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है। आगे कह रहे हैं कि बाद में जो है वो दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने ये देखा कि हर जगह इतने सारे जो है वो मैदानों की ज़रूरत नहीं होती। कुछ इलाकों में जहाँ लोग जो है वो कई ज़बानें बोलते हैं, यानी जो हमारे पास मल्टीलिंगुअल सेटिंग है, वहाँ जो है वो कम मैदान भी काफ़ी होते हैं। यानी हर जगह के हिसाब से ये बदल सकता है कि कहाँ कहाँ जो है वो कौन सी ज़बान बोली जाती है। उसके बाद आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है: institutional context or the social ecological co-crust attempt to measure cluster of the instruction situation that occur in the particular multilingual setting. इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ खास जगह, जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट होते हैं या हमारे पास सोशियो इकोलॉजिकल सेटिंग में जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल एक ख़ास तरीके से होते हैं। वो जगहें होती हैं, ये वो जगह होती हैं जहाँ जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो है एक साथ होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस, बाजार, या मुख्तलिफ जो है कम्युनिकेटर्स हो गए। आगे बात करें कि ऐसी जगहों पर जो है होने वाली बातचीत के तरीके, जैसे कौन सी ज़बान जो है बोली जा रही है, किस मौजू पर बात हो रही है और किस से जो है वो बात की जा रही है, ये सब कुछ सिर्फ जो है वो एक शख्स की अपनी पसंद पर नहीं होता, बल्कि ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पास सोशियो कल्चरल नॉर्म से जो है वो जुड़ी होती हैं। यानी अगरचे ये शख्स जो है वो फेस टू फेस बातचीत में अपनी मर्जी से बाज़बान को जो है वो चुन सकता है, लेकिन वो भी अक्सर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है, कौन सा मौका है, और वहाँ के लोग जो हैं वो उस शख्स से क्या तवक्को करते हैं। कि इसका शॉर्टली यही कहा है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि लैंग्वेज के इंतखाब सिर्फ फ़र्द की बात पर नहीं, बल्कि एक हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक नॉर्म्स पर या माहौल से जो है जुड़ा होता है। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो लैंग्वेज choices completed over many individuals and many choices instance become transformed into the process of language maintenance और language shift। बेसिकली इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जब जो है बहुत से लोग बार बार कुछ ख़ास ज़बानें चुनते हैं, यानी मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है बार बार एक जैसी ज़बानें इस्तेमाल करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो है वो दो बड़े मतलब हिस्सों में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नंबर वन क्या है, लैंग्वेज मेंटेनेंस, और फिर क्या है कि लैंग्वेज शिफ्ट। लैंग्वेज मेंटेनेंस क्या होती है, यानी ज़बान जो है बस ज़िंदा और इस्तेमाल में रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लैंग्वेज शिफ्ट क्या है कि यानी लोग जो है एक ज़बान छोड़कर दूसरी ज़बान जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर आगे बात करें कि अगर जो है वो हम कोई टॉपिक अक्सर जो है वो किसी ख़ास लैंग्वेज में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि वो टॉपिक जो है ऐसे डोमेन से जुड़ा हो जहाँ वो ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये डोमेन का मतलब है कि कोई मैदान वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो है वो ज़्यादा लोग स्कूल में साइंस सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो साइंस का टॉपिक जो है वो इंग्लिश ज़बान से जुड़ जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि जब जो हमें डोमेन्स यानी जो है ज़बान इस्तेमाल होने की ख़ास जगह को पहचान लेते हैं कि यहाँ यहाँ जो है ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक फ़र्द या एक ख़ास ग्रुप जो है किस ज़बान को किस मौजू के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पूरे जो है सोसाइटी में वही टॉपिक किस ज़बान में इससे ज़्यादा आम होता है। यानी कि एक टॉपिक जो है जिस नाम से मशहूर हो जाते हैं, आगे भी वही टॉपिक उसी ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं।
اچھا آگے کیا ہے کہ لیکن ہم لوگ یہ یاد رکھیں کہ لینگویج کے ڈومینز ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی جو زبان کسی شہر میں یا اسکول کی ہو وہ کسی دوسرے گاؤں یا ملک میں مختلف ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دوسرے گاؤں میں بھی وہی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کہ دا انٹر ریلیشن شپ ڈومینس آف لینگویج بہیویئر ڈیفائن دا سوشل انسٹیٹیوشن لیول اینڈ سوشل سائیکولوجیکل لیول۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زبان کے استعمال کی جو ڈومینز ہوتی ہیں وہ دو طریقے سے جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے سوشل انسٹیٹیوشنل لیول، دوسرا کیا ہے سوشل سائیکولوجیکل لیول۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک طرف سے ہمارے پاس سوشل انسٹیٹیوشن لیول پر ہوتی ہے جیسے اسکول ہو گئے، عدالت وغیرہ ہو گئے، اور دوسری طرف جو ہے وہاں پہ سوشل سائیکولوجیکل لیول پر بھی ہوتی ہے جیسے ایک شخص جو ہے کس موقع پر کس زبان کو زیادہ بہتر یا مناسب سمجھتا ہے، جیسے ہم جو ہے وہ پہلے سچویشنل انالائسس میں اس کی بات کر چکے ہیں۔ اچھا آگے پھر ہم لوگ بات کریں کہ ان دونوں طریقوں پہ آپس میں جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو ہم زیادہ بہتر اور نئے انداز سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کون سی زبان کب اور کہاں استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے جب وہ کئی زبانیں جانتے ہیں یعنی کہ ملٹی لنگول ہوں تو جب جو ہے وہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی زبان جو ہے وہ کہاں اور کس موضوع وجہ کس لیے آپ نے استعمال کرنی ہے، یعنی کہ نیور اینڈ مور فروٹفل وے سے جو ہے آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف آپ لوگ دیکھیں تو اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ڈومینس کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے وہ خاص جگہ یا ماحول جہاں ایک خاص زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے اور جہاں لوگ خاص مقصد یعنی کہ ہمارے پاس ریلیشن شپ یا کمیونیکیٹر یا لوکل سب کمیونیکیٹرس کے حساب سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو ایکسپلین کروں تو ڈومین ہمارے پاس ایک سوشیو کلچر خیال ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ کیا بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس سے کرتے ہیں، مطلب آپس میں رشتہ کیا اور کہاں کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جگہ یا ماحول وغیرہ کون سی ہے، جیسے اسکول ہو گیا، گھر، عدالت وغیرہ، بازار، ہر ڈومین کسی معاشرے کے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ جیسے ہمارے پاس حکومت ہوگی، ایجوکیشن ہوگی یا ریلیجن ہو گیا یا کلچر کے کاموں سے جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ ایگزامپل انہوں نے نیچے دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گورنمنٹل ایڈمنسٹریشن ایک ایسا ڈومین ہے جہاں جو ہے لوگ خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس شناختی کارڈ وغیرہ بنوانا ہے، ٹیکس جمع کروانا وغیرہ، یہاں بات چیت کے انداز ہوتے ہیں وہ لینگویج اور لوگوں کے آپس کے تعلقات جیسے افسری شہری کے جو ہے وہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ furthermore it bring them together primarily for a certain set of relationship in determined delimited environment۔ اس میں ابھی نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ یعنی کہ ڈومین صرف بات چیت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ لوگ جو ہے لوگوں کو جو ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھا کرتے ہیں۔ ان جگہوں پر لوگ جو ہے وہ مخصوص رشتوں جیسے ہو گیا ٹیچر سے اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہو گیا یا افسر ہو گیا اور اس کا نیچے جو ورکر ہو گیا اس کا آپس میں رشتہ ہو گیا، ان کے تحت جو ہے ایک ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے ایک خاص ماحول میں ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس اسکول میں یا ایک عدالت میں یا کسی آفس وغیرہ میں، یعنی کہ گھر میں نہیں ہوتا، ایک خاص مخصوص جگہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈومین جو ہے ایک سمری یا ایک آئیڈیا ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کسی جو معاشرے میں لینگویج کا استعمال کیسے ہوتے ہیں اور وہ استعمال جو ہوتے ہیں وہ کن سوشیو کلچر پیٹرنس پر اور روایات پر مبنی ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہم لوگ دیکھیں تو اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈومین کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ ان میں جو ہوتے ہیں کچھ فیکٹرز زیادہ اہم ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ آسانی سے میئر کیا جا سکتا ہے یا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کریں کہ رول ریلیشن کی۔ اب ایگزامپل بھی انہوں نے دی ہوئی ہے رول ریلیشن کی۔ اب یہ کیا ہے کہ رول ریلیشن یعنی ایک ڈومین میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس رشتے میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو ہے وہ اگلے ایک انسان جو بات کرے اس کا اگلے انسان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، جیسے ہمارے پاس جو ہے باس ہو گیا، باس کا نیچے ورکر ہو گیا، یا دوست دوست کے ساتھ ہے، یا ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے رول ریلیشن۔ آگے انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایگزامپل میں دیکھیں کہ گورنمنٹل جو ہے وہ فنکشنلیز میں آفس میں کام کرتے وقت کرتے ہیں، وہ آپس میں جو ہے وہ اکثر عام اور انفارمل جو ہے وہ لینگویج میں بات کرتے ہیں، جیسے ہنسی مذاق ہو گیا، مطلب دو فرینڈز ہیں آپس میں اگر وہ ایک آفس میں کام کریں گے تو ہنسی مذاق کے ساتھ اور فری ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمل ہو کے بات کریں گے، لیکن جب وہ جو ہے وہ پروفیشنل ٹیکنیکل
باتیں کرتے ہیں تو وہ جو ہے زبان کا انداز فارمل ان کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ پروفیشنل لائف میں آ گئے ہیں، اب وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں تو ان کی بات کرنے کا انداز ہو جائے گا وہ فارمل ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں لوگ جو ہے بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں مگر ان کی لینگویج کا استعمال ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، کیونکہ ان کے آپس کے رشتے یا ان کا کام کا انداز جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ بے شک وہ آپس میں دوست ہیں لیکن پروفیشنلی جب وہ کام کریں گے تو وہ جو ہے وہ چینج کر لیں گے، یعنی کہ جو ہے وہ اپنے بات کرنے کا انداز ہے وہ پروفیشنل کر دیں گے، فارمیٹ کر لیں گے، تبدیل کر لیں گے۔ آگے دیکھیں تو میں کہہ رہے ہیں one of the two tend to the slip into French more frequently than the other, even where references group situational style, topic and several other aspects of the communication and control. It would not be surprising to discover that his role is different, that he is supervisor of the other, for example. اب یہاں پہ ایگزامپل انہوں نے وہی دی ہوئی ہے کہ فرض کریں کہ جو ہے وہی دو سرکاری امپلائیز ہیں جو جن کا ہم ابھی اوپر ذکر کر رہے تھے، جن کے اچھا ان دونوں کی بات چیت کی جگہ جو ہے، ٹھیک ہے، پلیس، اس کا ٹاپک، ان کا جو اسٹائل ہے، ان کا جو انوائرمنٹ ہے، سب ایک جیسا ہے، یعنی کہ جہاں وہ بات چیت کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو بار بار جو ہے فرینچ زبان بولنے لگتا ہے جبکہ دوسرا ایسا نہیں کرتا۔ اب ہمارے پاس یہ کوشچن ہے کہ وہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہمارے پاس آنسر یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جو زیادہ فرانسی بولتا ہے، مطلب جو شخص فرینچ بول رہا ہے وہ ہو سکتا ہے زیادہ فرانسی بولتا ہو، وہ دوسرے دوسرے جو ہمارے پاس انسان ہے یا اس کا جو دوسرا دوست ہے اس کا سپروائزر ہو یا اس کا آفیسر ہو، بے شک وہ دونوں فرینڈس ہیں لیکن ہو سکتا ہے رتبے کے لحاظ سے ایک زیادہ اونچا ہو اور دوسرا نیچے ہو، یعنی کہ ایک آفیسر ہو اور دوسرا امپلائی ہے، یعنی کہ ان کے جو ہے عہدے یا ان کے رول میں جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے، اور یہی فرق جو ہے وہ لینگویج استعمال کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ آگے پھر دیکھیں ان مینی اسٹڈی آف دا ملٹی لینگویج بہیویئر دا فیملی ڈومینز ہیز پروو ٹو بی اے ویری کیوریکل ون۔ اچھا، اس میں جو ہے اس اوپر والے پیراگراف میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی اسٹڈیز میں ہمیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے پاس جو فیملی ڈومینز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ ملٹی لنگول بیہیویئرس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ جو زیادہ لینگویجز بولتے ہیں اس میں فیملی ڈومینز بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ لینگویج سیکھنا گھر سے ہی شروع کرتے ہیں، اکثر کیا ہر بچہ ہی اپنی لینگویج کو گھر سے جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اور اگر کوئی بچہ یا فرد جو ہے مختلف زبانیں سیکھ رہا ہو تو اسے جو ہے انکریجمنٹ اور جو ہے وہ پروٹیکشن سے سب سے پہلے جو ہے گھر سے ہی ملتی ہے، یعنی کہ انکریجمنٹ اور پروٹیکشن اس کی گھر سے ہی شروع ہوگی۔ آگے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ many investigators have differentiated within the family domains in terms of the speaker. However, two different approaches have been followed in the connections with such a differentiation. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے انویسٹیگیٹر نے جو ہے وہ گھر کے ماحول کے اندر بھی فرق کیا اور دیکھا کہ کون بولنے والا، یعنی کہ جو اسپیکر ہے کون سی زبان جو استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جو بچے کے ساتھ بات کرے وہ لینگویج کون سی یوز کرتے ہیں، مثلاً ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی وغیرہ، لیکن یہ فرض کرنے کے لیے جو ہے وہ دو مختلف طریقے استعمال کیے گئے۔ اب پہلا طریقہ کیا تھا؟ برنسن اینڈ آلسو میریڈ 1962، یہ ایک طریقہ جو ہے وہ ان کا تھا۔ ان ریسرچرز کے اکارڈنگ جو ہے وہ لینگویج استعمال کو سمجھنے کے لیے جو ہے مختلف ریسرچرز نے جو ہے وہ گھر کے افراد کو مختلف طریقوں سے دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ریسرچر نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ گھر کی ماحول کو دیکھا۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ برنسن اینڈ میکی 1962 نے کیا کیا، انہوں نے صرف بتایا کہ کون سی افراد جو ہے وہ گھر میں ہوتے ہیں۔ اب کون کون سے ہمارے نارملی کیا ہوتا ہے، فادر ہوتی ہے، مدر ہوتا ہے، چائلڈز ہوتے ہیں، ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ملازم ہوتے ہیں ہمارے پاس، گورنرز ہو گئے، یہ ٹیوٹرز ہو گئے، گورنرز کون سے، آیا ہو گئی، ٹیوٹرز ہو گئے، یعنی انہوں نے صرف جو ہے افراد کی لسٹ بنائی۔ اس کے بعد جو ہے اگر مطلب ہمارے پاس ایک یہ بھی تھا، دوسرا ہم لوگ دیکھیں تو گروس 1951۔ اب گروس 1951 نے جو ہے انہوں نے گھر میں موجود افراد کے آپس کے ٹائٹس، یعنی کہ آپس کے جو رشتے تھے ان پر توجہ دی، ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دادا دادی سے کیسے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد گرینڈ مدر ٹو گرینڈ فادر سے کیسے بات کرتی ہے، گرینڈ فادر فادر سے کیسے کرتا ہے، گرینڈ مدر فادر سے کیسے کرتی ہے، گرینڈ فادر مدر سے، گرینڈ مدر ٹو مدر، اس کے بعد یہ گرینڈ فادر ٹو چائلڈ، پھر گرینڈ فادر ٹو گرینڈ مدر ٹو چائلڈ، اور فادر ٹو مدر اینڈ مدر ٹو فادر۔ اب ان کا جو ہے بات کرنے کا طریقہ وہ کرتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کریں، یعنی انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہر دو افراد کے درمیان میں کون سی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے، یعنی اگر وہ ملٹی لنگول ہمارے پاس ہیں تو ہر انسان جو ہے ہر ریلیشن جو ہے وہ اپنی زبان استعمال کرے گا، تو یہی نوٹ کیا گیا کہ
हर जो रिश्ता है वो एक एक रिश्ता दूसरे रिश्ते के साथ किस बारे में बात करता है। आगे फिर चलें। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू अप्रोचेज इज क्वाइट कंसिडरेबल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि ये जो दो मुख्तलिफ तरीके हैं, एक सिर्फ जो है फ़र्द बताता है यानी कि शख्स बताता है, और दूसरा उनके आपस के रिश्ते बताता है, यानी कि बात करने के अंदाज से ही पता चल रहा होता है कि दो बंदों का आपस में रिश्ता क्या है। इनके दरमियान जो है फ़र्क काफ़ी होता है। ये हमारे पास जो है वो पहला वाला था जो हमारे पास किसने थ्योरी दी थी, विल्सन एंड मैकी ने। जबकि हम लोग क्रॉस 1951 की उसमें देखें तो यानी कि जो दूसरा तरीका देखें उन्हें वो हमारे लिए ख़ास है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जो है ये नहीं देखता कि कौन बोल रहा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कौन जो है वो सुन रहा है, यानी कि हमारे पास जो है वो हेयरर एज वेल एज स्पीकर्स दोनों के उसमें बताता है कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। यानी घर के अफराद सिर्फ बोलने वाले यानी कि स्पीकर्स नहीं होते, बल्कि वो हेयरर भी होते हैं, यानी कि एक अगर बात करे तो दूसरा सुन भी रहा है। मिसाल के तौर पे दादा दादी को कुछ कहते हैं तो देखना होगा कि दादी जो है वो उनकी बात को सुनती है, उनको समझती है या नहीं समझती। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये तरीका जो है ये भी मानता है कि लोग किस ज़बान में बात करते हैं, ये सिर्फ उनकी जो है वो प्रेफरेंस या फैसिलिटी पर नहीं होता, बल्कि ये इस पर भी होता है कि उनका जो है आपस में रिश्ता क्या है, यानी कि उनका आपस में रोल रिलेशन क्या है। यानी कि ये हमारे पास प्रेफ़रेंस या फैसिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, ये रोल रिलेशन पर होता है। जैसे कि हमारे पास टीचर्स हो गया या स्टूडेंट हो गया या वालिद, बच्चा, शौहर, बीवी वगैरह, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोल रिलेशंस हैं। और ये जो है हमारे पास सिर्फ पसंद की बात नहीं होती, बल्कि इसमें जो है रिश्ते का किरदार जो होता है बहुत अहम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ENG 5.2 का लेसन नंबर 12। मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक लाइन को एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करके समझाया है ताकि आप लोगों को जो है वो लेक्चर समझने में मुश्किल ना हो। आई होप सो आप लोगों के लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।